نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ہمارا طرز عمل۔ ناظرین کرام، وہ بات یا وہ کام جس کو پورا کرنا کوئی شخص خود پر لازم کر لے اور اسے وفا کرنے کا عزم کر لے، وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اب وعدے کے لیے لفظ وعدہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لوگ بات کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں میں نے ویسے ہی بات کی تھی، میں نے کوئی وعدہ تھوڑی کیا تھا۔ تو یہ جو ہے وعدہ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے انداز، اپنے الفاظ سے اپنی بات میں تاکید ظاہر کرنا ہی وعدہ ہے۔ دین اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور تکمیل عہد کی بدولت انسان کی معاشرے میں عزت اور وقار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور وعدہ خلافی اپنی بات سے روگردانی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں وعدہ پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کی اپنی یہ شان ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی رب العالمین ہو کر بھی وعدوں کا پاس اور لحاظ کرتا ہے، اگرچہ اس پر لازم نہیں ہے وعدے پورے کرنا۔ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کچھ وعدے ارشاد فرمائے ہیں، اور آج ہم ان وعدوں کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ یقیناً جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ثابت قدم رہے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جنت میں رہیں گے اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو باغات کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے اور یہی انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت کے ارفع و اعلیٰ مقامات اور جنت کے خوبصورت مکانات کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے متعلق کسی انسان نے کبھی سوچا تک بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے کے لیے رب نے جو یہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اب ان میں جو ہے آدمی اگر غور کرے تو ان آیات مبارکہ میں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوا کہ سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے۔ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو تسلط
اور حاکمیت خلافت حاصل ہوگی تو وہ بھی پوری ہوئی۔ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرما دیے، اور جو اکاسرہ تھے اس وقت بڑے بڑے ممالک تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مسلمانوں پر ان کا رعب بھی کافروں پر چھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صحابہ سے وعدے فرمایا ہے، اس وقت مسلمان سیاسی اور عسکری لحاظ سے بہت کمزور تھے اور دنیا سے بہت پیچھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وعدے کے چند سال بعد ہی خلفائے راشدین کی دور خلافت میں ہی اسلام کو اتنا مضبوط کیا کہ اسلام عرب کی حدود سے نکل کر ایشیا، افریقہ تک پھیل گیا، اور تقریباً 10 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ اسلام کا عروج کا دور تھا، اور مسلمان جو ہے بڑے مضبوط اور طاقتور تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ رفتہ رفتہ مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر بے عملی کا شکار ہو گئے، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، اور پھر پستی اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے جو رزق کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ذی روح کو، ہر کافر کو، ہر مسلمان کو، حتیٰ کہ چرند پرند کو بھی، درندے کو بھی اللہ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی چپایا، کوئی درندہ، کوئی پرندہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس جاندار کا، انسان کا یا چرند پرند کا اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا ہے، بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے مقدر کا لکھا ہوا، اپنے نصیب کا رزق نہیں کھا لیتا۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ انسان مال اور دولت اور پیسہ کمانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے، بلکہ اس میں میانہ روی اختیار کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اس کے احکام پر توجہ دی جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری ساری ہی توجہ ہم دنیا کمانے میں ہے، اور دن رات غفلت اور سستی اور کاہلی میں گزرتے جا رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزرے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کے نفس کی پیروی کرنے میں گزرے جا رہے ہیں۔ خدا را ٹھہر جائیں، جتنا آپ کو اللہ نے لکھا ہے وہ آپ نے ضرور کھا کے مرنا ہے، یقین کر لیجیے آپ اس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں مگر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ کو شوگر ہو چکی ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ کا بی پی ہائی ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں آپ، خبردار نمک استعمال نہیں کرنا۔ اب اس کے نوکر چاکر غریب وہ ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ صاحب کروڑوں پتی، لاکھوں پتی مالک ہونے کے باوجود بھی وہ بیچارہ ترش اور روکھی پھیکی کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ لہٰذا بھائی اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کریں، اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب یہ جو ہے صرف کھانے پینے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ کوئی مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ تو کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ وہ کافر مشرک کہتے تھے کہ اب بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو منو مٹی تلے دفن ہو جانا ہے یار، انسان نے بدن گل جائے گا، سڑ جائے گا، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جانا ہے، کھا لو اب جو کچھ عیاشی کرنی ہے تم نے کر لو، سوائے چند ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی انسان کو آج کل بلکہ کفار یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ جی مرنے کے بعد آپ جی اٹھیں گے، وہ جسم جو گل سڑ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، پھر پہلے کی طرح گوشت پوست بنا کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی کا، اللہ کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلی بار اسے بنایا تھا ویسے ہی دوبارہ بنائیں گے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ اب پھر بھی ہڈیاں تو موجود ہیں نا، اب پھر بھی اس کے پارٹس، اس کے اجزاء، باڈی پارٹس تو پھر بھی موجود ہیں۔ تو یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے انسان، اس آیت کی دوسری تفسیر بزرگوں نے کچھ یہ کی ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ اور بغیر ختنہ کے پیدا کیا گیا تھا، ایسے ہی مرنے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، آخرت کی زندگی جو ہے وہ یقینی ہے، اور جو موت کے بعد کی دوبارہ کی زندگی کے جو منکرین ہیں ان کے لیے مقام عبرت ہے، ان کے لیے ایک سبق سیکھنے کا مقام ہے کہ جب انسان سرے سے ہی نہیں تھا، اللہ نے اس وقت اس کو وجود عطا کر دیا تھا، تو اب تو جو پہلے سے موجود ہے صرف مردہ ہے، اس کو زندہ کرنا، یا گوشت پوشت دینا، یا وجود اس کو عطا کرنا، یہ رب کے لیے کون سا مشکل ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، فرمایا کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہرگز ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں، بلکہ اس کے پور ٹھیک ٹھیک سے ہم بنا دیں گے، یعنی اس کی انگلیاں، اس کے جوڑ، یہ جیسے پہلے تھیں ویسے ہی بغیر کسی فرق کے، ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی، بڑی بڑی ہڈیاں بھی ہم اسی طرح ہی بنا دیں گے۔ یہ کام تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لہذا جو لوگ اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ موت کے بعد کی کوئی زندگی اور حساب کتاب، سزا اور جزا کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو اپنے اس غافلانہ طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت و دوزخ اور عذاب قبر اور تقدیر اور آخرت، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان پر کامل ایمان رکھیں، نیک اعمال بجا لائیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، تب ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگو مجھ سے دعا مانگو، میں دعا تمہاری قبول کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے، آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خالق کی بجائے مخلوق کو اپنا رازق سمجھ لیا ہے۔ آج رزق کا خیال تو ہے مگر رزق دینے والے اس رازق کا خیال نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم دعا مانگتے ہیں کیا یار، بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے یار اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ او بھائی، وہ سنتا تو ہے، یقیناً جو اس نے فرمایا ہے وہ درست ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضرت کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قول اور تمہارے فعل میں تضاد ہے، تم جو زبان سے کہتے ہو وہ عمل کے ذریعے کرتے نہیں ہو۔ زبان سے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور بندے کا کام تو اس کی فرما برداری ہوتا ہے، لیکن کام تم آزاد لوگوں والے کرتے ہو۔ زبان سے کہتے ہو ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے، نار جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن دن رات ایسے کام کرتے ہو جن کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے جانے کے لائق ہو۔ زبان سے کہتے ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے مگر کام تمہارے جو ہے وہ الٹی سمت میں دوزخ میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے والے کام ہی نہیں کرتے۔ اللہ کو رازق مانتے ہو مگر
اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتیں کھا کھا کر تمہارے دانت تو گھس گئے ہیں مگر زبان تمہاری اس کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں گھسی۔ آج ہم جو ہے وہ کسی سے حال احوال پوچھتے ہیں نا کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے یار بس کیا حال سناؤں، بڑے حالات خراب ہیں، بس یہ گھٹنا بھی درد کر رہا ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، بیگم بھی بیمار ہے۔ وہ طرح طرح کے مسائل ہمیں سنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے تجھ پر کتنا کرم کیا ہوا ہے، تجھ پر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں، یعنی وہ شکوہ بھی کر، انسان شکر بھی کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بس شکر ہے یار، بس شکر ہے، یعنی شکر کا لفظ بھی شکوے کے انداز میں کر رہا ہوتا ہے، بس شکر ہے۔ ارے بھائی، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو صبح وہ بستر سے وہ خود بخود نہیں اٹھ سکتے، ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ صبح بغیر کسی کے سہارے سے اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں تو یقین کر لیجئے آپ دنیا کے ہزاروں لاکھوں انسان سے افضل اور اعلیٰ انسان ہیں جس پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوا ہے۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں بے حساب بن مانگے عطا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان نعمتوں کے ہم شکر گزاری نہ کریں اور بجائے اس کے کہ جو نعمتیں جن سے ہم محروم ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ کو مانگے، جو نعمتیں میسر ہیں اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے دیکھا اپنے کہ ایک نوجوان کو کہ جس نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، 24-25 سال کا نوجوان تھا۔ بولایا حضرت رابعہ بصریہ نے، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا اماں جی سر میں درد ہے۔ فرمایا بیٹا کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کہتا جی 24-25 سال۔ فرمایا پہلے بھی کبھی درد ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی شکر کی پٹی بھی تم نے باندھی ہے؟ آج تم نے شکوے کی پٹی تو باندھ لی ہے، درد لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے سر میں درد ہے، تم نے یہ پٹی تو باندھ لی ہے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ اتنا عرصہ اگر اللہ نے تمہیں صحت مندی سے رکھا ہے تو تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی عطا پر قناعت کرتے ہوئے، اس کی عنایت پر راضی رہتے ہوئے انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ایک دوبارہ بھی اس کے پارٹ 2 بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔